السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کے حالات اور کچھ واقعات آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بت ساز یعنی بت بنانے والے کے گھر میں پیدا کیا۔ ان کے باپ آزر وہ خود بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور بتوں کو فروخت کیا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ہمیشہ یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ ابا جان، آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جبکہ یہ خود اتنے لاچار ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ یہ اپنی دفاع اور اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ چوہے ان کے کھانا لے کر بھاگ جایا کرتا ہے اور وہ ان کو منع تک نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مکھیاں ان کے جسم پر بیٹھتی رہتی ہے اور وہ ان کو بھگا نہیں سکتے۔ یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے تھے کہ تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ اور ہماری معبودوں یعنی بتوں کی توہین کرنا بند کر دو، ورنہ میں تمہیں ایک دن ضرور گھر سے باہر نکال دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پہ اڑے رہتے کہ ایک بار گاؤں میں میلے کا دن آیا کہ سب لوگ میلے میں جا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم میلے میں نہیں جاؤ گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، آپ جائے، میں میلے میں پیچھے سے آتا ہوں۔ پھر جب سبھی لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گھر میں گئے جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ایک بت کو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت کی گردن میں ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ جب سارے لوگ میلے سے واپس ہوئے تو واپسی پر وہ اپنے اپنے بتوں کے گھر گئے تاکہ میلے کے دن اور خوشی کے دن بتوں کی پوجنے کا خوب اہتمام کرے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے بتوں کو گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا ناک ٹوٹی ہے، اسی طریقے سے تمام کے شکل و صورت بگڑی پڑی ہوئی ہے۔ تو تمام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ تو ایک جوان کہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اکثر یہ سنا کرتا تھا، میں ضرور تمہاری معبودوں کی ایک دن توہین کروں گا اور ان کو توڑوں گا۔ چنانچہ جب سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی حرکت کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بات تم خود انہی سے پوچھ لو، یعنی خود انہی سے پوچھ لو، اگر وہ بولتے ہیں۔ تو تمام لوگ بھڑک اٹھے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ بت کھا نہیں سکتے، یہ بت چل نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بتوں کی اور ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو اور پرستش کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے؟ تو تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کسی سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ آخرکار سب لوگوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور چنانچہ ایسے ہی انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قرآن کریم کی آیت قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي
بردًا وسلامًا علی ابراہیم والی آیت اتری۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ امتحان اور آزمائش میں مبتلا رہتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میرا رب زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، وہ مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام یعنی زندگی اور موت دینا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 غلام یعنی قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دے دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، طلوع کرتا ہے، اور مغرب یعنی پچھم میں سورج کو ڈبا دیتا ہے۔ اگر تم واقعی میں اپنے آپ کو خدا مانتے ہو، اپنے آپ کو گاڈ مانتے ہو، تو اس کام کو تم الٹا کر کے دکھاؤ، یعنی تم پچھم سے سورج کو نکالو اور پورب میں ڈبا کے دکھاؤ۔ تو یہ بات سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیتے رہے، اور امتحان کے بعد کامیابی ابراہیم علیہ السلام کی قدم چومتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔